آل عمران کی آیت نمبر 161 سے آیت نمبر 164 تک 4 آیات کریمہ آج کے درس کا حصہ ہیں۔ ان آیات کریمہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ احد کے نتیجے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کمال یعنی نرم دلی اور نرم خوئی کا ذکر فرمایا، اور اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو حلقہ احباب کی دن بدن کثرت اور تعداد کے بڑھنے کا معاملہ ہے، اس کی وجہ اور سبب بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاج کے اعتبار سے ترش رو نہیں تھے، سخت مزاج نہیں تھے، بلکہ آپ رحم دل تھے، جس کو قرآن نے دوسرے الفاظ میں یوں کہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کمال کو بیان کیا گیا پچھلی آیات میں ہمارے سامنے، اور اس کے نتیجے میں اس صفت کمال کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ سے چاہا کہ آپ اپنی جماعت صحابہ کرام کے حوالے سے 3 کام کریں۔ نمبر 1، انہیں ان کی جو اجتہادی خطا یا غلطی تھی اس سے معافی دے دیں، فاعف عنہ۔ نمبر 2، اللہ سے ان کے لیے مغفرت اور بخشش طلب کریں، اور نمبر 3 یہ آنے والے معاملات میں، آنے والی زندگی میں معاملات کے اندر جہاں قطعی طور پہ احکامات موجود نہ ہوں وہاں ان کو مشاورت میں شریک فرمائیں۔ یہ 3 کاموں کا حکم دیا۔ اب توجہ، یہ درمیان میں جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 161، اس آیت کریمہ اور اس کے بعد والی جو 2 آیات کریمہ ہیں، ان 3 آیات کا تعلق بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ ان کا تعلق غزوہ بدر سے ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اکثریت کی رائے یہی ہے، اکثریت کی رائے یہی ہے کہ ان کا تعلق کس سے ہے؟ غزوہ بدر کے ایک واقعہ سے ہے۔ میں وہ واقعہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ غزوہ بدر میں آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی، کھلی فتح، اور اس کے نتیجے میں مال غنیمت بھی ہاتھ آیا۔ اب یہ جو مال غنیمت ہاتھ آیا تھا، اس مال غنیمت کو مسلمانوں نے جب جمع کیا، ابھی نہ لگا یونس بھائی، ابھی نہ لگا جی، توجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام نے جو فتح حاصل کی، مال غنیمت ہاتھ آیا، اس مال غنیمت کو جب جمع کیا گیا نا، واقعے کی طرف غور کیجیے گا، جب مال غنیمت کو جمع کیا گیا تو جمع کرتے وقت ایک کمبل یا ایک چادر بھی اس میں تھی، لیکن جب اس مال غنیمت کو تقسیم کرنے کی باری آئی تو وہ کمبل یا چادر اس میں موجود نہیں تھی، وہ کمبل یا چادر موجود نہیں تھی۔ اب اس میں بہت ساری باتیں ہوئی، شاید تھی ہی نہیں، شاید کسی نے اٹھا لی ہو، شاید کسی کو حصہ دیتے وقت اس کے ساتھ چلی گئی، مختلف قسم کی باتیں۔ انہی باتوں میں سے ایک بات اس دوران یہ سامنے آئی کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ لی ہو۔ توجہ کیجیے گا بات پہ، اگر تو یہ بات منافقین کی طرف سے تھی تو ان کی طرف سے تو اس بات کا بالکل قطعی طور پہ یقین بھی ہے اور امکان بھی ہے کہ وہ اس طرح باتیں کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بات پکے مومنین مخلص مسلمان صحابہ کرام کے حوالے سے ہے تو پھر یہاں پر یہ بات غور طلب ہے کہ صحابہ کرام نے ایسی بات کیوں کہی؟ تو علماء نے اس کی تعویل یہ کی ہے کہ جو مخلص لوگ ہیں، اگر انہوں نے یہ بات کہی تھی تو پھر ان کے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہوگا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کلی مال میں اختیار ہے، اس کلی مال میں کیا ہے؟ اختیار ہے، اور 5واں حصہ ہے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ علیہ السلام نے اپنے اس اختیار کو بروئے کار لاتے ہوئے ہو سکتا ہے اپنے لیے رکھ لی ہو یا خود رکھ لی ہو اور کسی مخصوص فرد کو دینا ہو، تو تب تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، تب تو یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا۔ لیکن پھر بھی چونکہ اس میں شبہ تھا، کس بات کا؟ کہ اعتراض ہونے کا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے اس بات کے اندر امکان موجود تھا کہ ابھی تو یہ بات بڑے اخلاص کے ساتھ کہی جا رہی ہے، لیکن جب ایک سینے سے دوسرے سینے میں، دوسرے سے تیسرے میں منتقل ہوگی اور یوں بات آگے بڑھتے بڑھتے یہ بات کسی غلط فہمی کا نتیجہ بن جائے گی کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیزیں اپنے لیے گھر میں رکھ لیتے ہوں، نعوذ باللہ چھپا کر۔ بات سمجھ رہے؟ تو چونکہ اس کا نتیجہ برا تھا، اس اچھی بات کا نتیجہ بھی برا تھا کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر خیانت کا ایک اتہام اور تہمت آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، سمجھ لیں بات کو، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ اگر تو یہ بات منافقین نے کہی کہ رسول اللہ نے اپنے لیے رکھ لی تو پھر تو یہ صرف اور صرف تہمت تھی، کیونکہ منافقین سے اس قسم کی باتیں 100% ممکن تھی۔ لیکن اگر مسلمانوں نے یہ کہی اور مخلص صحابہ کرام نے کہی تو پھر یاد رکھیے پھر یقیناً انہوں نے تہمت نہیں لگائی، بلکہ ان کے کہنے کا مقصد، علماء نے تعویل کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوگا کہ چونکہ رسول اللہ کو اختیار تھا، 5واں حصہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنے حصے میں سے رکھ لیا یا پھر اپنے اختیار کو بروئے کار لگاتے ہوئے رکھ لیا۔ ٹھیک ہے، اس صورت میں ان پر الزام کوئی نہیں جاتا، ان کو پورے الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، یہ بات ان کی طرف سے غلط نہیں ہوگی، لیکن غلطی کا امکان موجود ہے، غلط نہیں ہے، لیکن آنے والے وقتوں میں شبہ موجود ہے کہ اس سے غلط نتائج پیدا ہوں گے۔ جیسے جیسے بات آگے بڑھے گی تو جو لوگ حالات اور واقعات اور وقت سے آگاہ نہیں، تو ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے کہ شاید خیانت ہوئی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں پہلی آیت میں یعنی آیت نمبر 161 میں اس امکان کو رد کیا ہے کہ نبی اللہ کے فرستادہ ہوتے ہیں، کوئی بھی نبی اللہ کے فرستادہ ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی جان میں، مال میں، عمل میں، کردار میں، گفتار میں، وحی میں خیانت نہیں کر سکتے۔ خیانت بات سمجھ، مسئلہ ختم ہو۔ اگر یہ غزوہ بدر سے تعلق ہے، اگر یہ غزوہ بدر سے تعلق ہے تو پھر مسئلے کی نوعیت یہ ہے کہ یا تو یہ بات منافقین نے کہی یا مکہ مومنین نے کہی۔ منافقین نے کہی تو تہمت لگائی، اور اگر مومنین نے کہی تو ہم تعویل کریں گے، اور تعویل یہ ہوگی کہ انہوں نے شاید اس وجہ سے کہا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا، آپ کو اختیار تھا، آپ نے اپنا اختیار بروئے کار لیا، اپنے اختیار کو بروئے کار لائے اور آپ نے اٹھا، مطلب اس کو اپنے لیے رکھ لیا۔ لیکن چونکہ بغیر بتائے رکھنا یہ مناسب نہیں تھا، اس لیے اس سے غلط امکانات اور شبہات پیدا ہو سکتے تھے۔ اللہ نے اس بات کو رد کیا کہ نہیں، ایسا نبی نہیں کر سکتے، نبی ایسا نہیں کر سکتے کہ بغیر بتائے اور اس طرح کے معاملات کیے ہوئے، کیونکہ اس سے خیانت کا ایک پہلو نکلتا ہے اور نبی خیانت سے بالکل پاک ہوتے ہیں، نبی خیانت سے بالکل۔ ٹھیک ہے جی، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر اس آیت کریمہ کا تعلق غزوہ بدر سے نہیں ہے، غزوہ احد کا چونکہ معاملہ چل رہا ہے، پہلے بھی غزوہ احد کا سلسلہ چل رہا تھا، آنے والی کچھ آیات بھی غزوہ احد سے ہی تعلق رکھتی ہیں، تو درمیان میں اس آیت کا تعلق بھی غزوہ احد سے ہوگا۔ یہ کچھ مفسرین کی رائے ہے، کچھ مفسرین کی رائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق غزوہ احد سے ہے۔ کس سے؟ غزوہ احد سے۔ اور بات کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا، بات یہ ہے کہ منافقین نے ایک بات کہی تھی، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سے پیوستہ درس میں نے بات کی تھی کہ منافقین نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے قربانیاں ہم دیں، یاد آئی بات؟ قربانیاں ہم دیں، ان کو ٹھکانہ ہم نے دیا، ان کی نصرت ہم نے کی، میدان میں مارے ہمارے جا رہے ہیں، لیکن ترجیح یہ اپنوں کو دیتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مارے ہمارے جا رہے ہیں، ترجیح یہ اپنوں کو دیتے ہیں، مال ہمارا صرف ہو رہا ہے، ترجیح اپنوں کو دیتے ہیں، ٹھکانہ ہم دے رہے ہیں، ترجیح یہ اپنوں کو دیتے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ منافقین نے۔ یہ بات 2 درس پہلے ہمارے سامنے آ چکی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو رد کیا ہے،
اسی بات کو رد کیا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کا ظاہر اور ہو باطن اور ہو ہی نہیں سکتا۔ ظاہراً تو نبی تمہارے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی، اور باطناً صرف ان کے ساتھ ہو تمہارے ساتھ نہ ہو، یہ تو خیانت ہوتی ہے، اور نبی خیانت سے پاک ہوتے ہیں، نبی خیانت سے باس ماری۔ اس لیے اس کا تعلق میں ذاتی طور پہ یہی سمجھتا ہوں کہ غزوہ احد کے ساتھ ہی رکھ کر کے اسی بات کو مد نظر رکھا جائے تو تمام شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں، پھر تعویل نہیں کرنی پڑتی، پھر تعویل نہیں کرنی پڑتی کہ مخلص لوگوں نے یوں کہا اس کا مقصد یہ تھا، نہیں، سیدھی سی بات ہے، منافقین نے یہ باتیں کہی اور یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا کہ منافقین نے اس قسم کی چہمہ گوئیاں کی، اور اس کا ذکر میں نے دو درس پہلے عرض کر دیا تھا۔ اب اسی کے نتیجے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں کہ نبی کا ظاہر کچھ ہو باطن کچھ ہو، ظاہراً وہ تعلق دونوں سے رکھیں، باطناً ان کا تعلق صرف مہاجرین کے ساتھ ہو، ظاہراً وہ تمہارے ساتھ بھی اٹھے بیٹھے اور باطناً ان کی ترجیح مہاجرین ہو، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہے۔ اللہ کے رسول نے تو اس امکان کو خود اس وقت بھی رد فرما دیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح فرمایا، ایسا بڑی کمال کی بات ہے، مکہ جب فتح ہو گیا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باب رحمت میں کھڑے تھے اور یوں مکہ کو دیکھ رہے تھے، خانہ کعبہ کو دیکھ رہے تھے، مطلب اس کے مطاف کے حصے کو، اور انصار پریشان ہو گئے اور ان کی پریشانی ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ جب بہت زیادہ پریشان ہوئے تو اپنی پریشانی کا اظہار کر دیا، رہا نہیں ہے، صبر کا پیمانہ چھلک پڑا، یا رسول اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مکہ فتح ہو گیا آپ یہیں رہ جائیں گے، یا رسول اللہ کہیں ایسا تو نہیں اب آپ مدینہ چھوڑ دیں گے، یا رسول اللہ کہیں ایسا تو نہیں آپ ہمیں داغ مفارقت دے جائیں گے۔ انصار نے سن بات کی تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس امکان کو رد فرمایا کہ نہیں، نبی جس مقام کو ایک دفعہ چھوڑ دیتے ہیں دوبارہ وہاں پر قیام پذیر نہیں ہوتے، فتح ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن اب میرا جینا اور میرا مرنا، میری زندگی کا سارا حصہ وہ اب تمہارے ساتھ ہے۔ انصار کے چہرے کھل اٹھے، انصار کے چہرے کھل اٹھے، کیونکہ ان سے یہ نعمت انہیں لگ رہا تھا کہ شاید اس نعمت سے محروم ہو جائیں گے، رسول کائنات سے بڑی نعمت۔ اگلی آیت کریمہ کے ضمن میں یہ بات آئے گی کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور کلام الہی دو بڑی نعمتیں ہیں، اب ایک نعمت ان کے درمیان موجود، اسی نعمت کی وساطت سے دوسری نعمت بھی تھی، اب اگر وہ پہلی نعمت یعنی رسول کائنات ان کے درمیان سے آ جائیں تو گویا نزول قرآن کا جو سلسلہ ہے وہ وہاں ختم ہو جائے گا مدینہ منورہ سے۔ انہیں تو لگ رہا تھا کہ ہم سے دونوں نعمتیں چھن رہی ہیں، تو عرض کر دی کہ یا رسول اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اب مکہ فتح ہو گیا آپ اپنے آبائی گھر میں اور جائیں ولادت میں واپس آ جائیں اور یہی قیام پذیر ہو جائیں۔ رسول کائنات نے فرمایا نہیں، میری حیات اور مواد اب تمہارے ساتھ ہے، میرا دکھ اور سکھ تمہارے ساتھ ہے، میری خوشی اور غم تمہارے ساتھ ہے، میں یہاں نہیں رہوں گا۔ یہ وہ بات ہے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً تو انصار اور مہاجرین دونوں کے ساتھ ہوں اور باطناً صرف مہاجرین کے ساتھ ہوں۔ اللہ نے اس امکان کو رد کر دیا کہ اللہ کے نبی کبھی خیانت نہیں کر سکتے، جس طرح مال میں خیانت ہوتی ہے اس طرح اعمال میں بھی خیانت ہوتی ہے، اسی طریقے سے فکر اور نظر میں بھی خیانت ہوتی ہے، سوچ اور تفکرات میں بھی خیانت ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے تمام تر خیانتوں کے منبع اور مرکز کے لحاظ سے بات کرتے ہوئے فرمایا، ایک اصولی بات فرما دی کہ نبی خائن نہیں ہو سکتے۔ اسی زمانے میں دوسری بات سمجھ لیجیے، جو وجدان قلب ہے نا، دل کی کیفیت ہے، وہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں، ذوق کی بات۔ میں سمجھتا ہوں یہاں پر ایک اور بات بھی رد ہو رہی ہے، اور وہ بات کیا ہو رہی ہے؟
یہ بات کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک اور معاملے کا بھی تصویہ فرما دیا، اور وہ معاملہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ اپنی جماعت کو معاف کر دیجئے، ان کے لیے بخشش طلب کیجئے، ان سے مشاورت کیجئے، یہ 3 باتیں کہیں، لیکن پھر بھی کسی درجے میں یہ بات تو موجود یا امکان اس کا موجود ہے، یا ہو سکتا ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف بھی کر دیا ہو، استغفار بھی آپ کر رہے ہیں، آپ ان سے مشاورت بھی کر رہے ہیں، لیکن دل میں کچھ نہ کچھ رمق، کچھ نہ کچھ ذرہ ان کی اس غلطی کی بنیاد پر موجود ہو، دل میں کچھ نہ کچھ آمیزش موجود ہو، ناراضگی کی، نفرت کی، یا یعنی تعلق کی دوری کی، کچھ نہ کچھ رمق موجود ہو، اللہ تعالیٰ نے اس امکان کو بھی رد کر دیا کہ نہیں، جو نبی ظاہراً معاف کر دے، جو نبی ظاہراً بخشش طلب کرے، جو نبی ظاہراً مشاورت کرے، وہ نبی باطن کے اعتبار سے ظاہر سے بھی زیادہ پاک اور پاکیزہ ہو، اور اس کا باطن کیوں نہ پاکیزہ ہو، تو جو ان کا باطن کیوں نہ پاکیزہ ہو کہ جن کے قلب اطہر کو اللہ رب العزت نے 2 دفعہ آپریٹ کروا کر کے صاف کروایا، اور مجلہ اور مصفہ پانی سے اس کو صاف کروایا، اور جو پاکیزہ ترین ہستیاں ہیں جن کو ہم معصوم عن الخطا کہتے ہیں، فرشتے، ان کے ذریعے سے، اور فرشتوں میں سے بھی فرشتوں کے جو سردار، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی صفائی کر، ایک دفعہ بچپن میں اور ایک دفعہ شب معراج۔ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ 3 دفعہ ہوئی، اور تیسری دفعہ اس وقت کہ جب آپ پر نزول وحی ہوئی، اس کے قریب زمانے میں، لیکن 2 دفعہ تو مصدقہ بات ہے، بچپن میں اور معراج کے سفر میں جانے سے پہلے۔ تو اب اس دل میں کیسے کدورت رہ سکتی ہے، اس دل میں کیسے نفرت رہ سکتی ہے، اس دل میں جس دل کو اللہ نے اتنا مجلہ، مصفہ، پاکیزہ، مطہر، منزہ، مکفہ بنایا کہ ان کے ساتھ ظاہراً اور باطناً، نفسیاتی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، ہر اعتبار سے اذیتیں پہنچانے والوں کو اس عظیم ہستی نے یہ جملہ کہا ہو فتح مکہ کے دوران کہ لا تثریب علیکم اليوم، وہ پاکیزہ ہستی جو اپنے دشمنوں کو معاف کر دے، کیا وہ اپنے دوستوں سے انتقام لے گی؟ دشمنوں کے بارے میں قدورت نہیں، نفرت نہیں، وہاں بھی دعائیں ہو رہی ہیں، وہاں بھی دعائیں ہو رہی ہیں، دشمنوں کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ان کے لیے دعائیں نہ کریں جو جان نچھاور کرنے والے ہوں؟ اس لیے وما کان لنبی کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں کر سکتا چاہے کہ یہ کریں، یہ تو امام الانبیاء ہیں، جب عام نبی ایسا نہیں کر سکتے کہ ان کا ظاہر اور باطن متضاد ہو، تو پھر امام الانبیاء کا ظاہر اور باطن کیسے جو ہے متضاد ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ گئی؟ پہلی بات ختم۔ اب دوسری بات کی طرف آئیے، جو آیت نمبر 164 ہے، اس میں آیت نمبر 62 اور 63، 162 اور 163 اسی پہلی آیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ماننے والے اور نہ ماننے والوں کا ذکر ہے۔ اس میں فرمایا آیت نمبر 164 میں یہ بتایا گیا اسی تناظر میں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کو بیان کرتے ہوئے کہ یہ تو اتنی پاکیزہ ہستی ہیں کہ ان کا تمہارے درمیان ہونا ہی بہت بڑی نعمت ہے، اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کو اللہ نے بطور احسان یاد کیا ہے، بطور احسان یاد کیا ہے، یعنی اللہ نے ہمیں دنیاوی اعتبار سے بہت نعمتیں دی ہیں۔ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، ظاہری اور باطنی طور پر ہمیں بہت ساری نعمتوں سے اللہ نے مالا مال کیا ہے، مومن کو بھی کیا، کافر کو بھی کیا، اور کتنی نعمتیں دی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ تم گننے بیٹھو تو گن نہیں سکتے، اس کی حمد و ستائش کرنے بیٹھو تو کر نہیں سکتے، اس کے لیے سجدہ شکر بجا لانا چاہو تو ادا نہیں کر سکتے۔ پھر بھی وہ کہتا ہے کہ ان نعمتوں کے بدلے میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ان نعمتوں پر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو نعمتوں سے مالا مال کیا. ہم سب بیٹھے ہیں نا, بے شمار نعمتوں سے ہم مالا مال ہیں. قوت گویائی اللہ نے دی, قوت سماعت اللہ نے دی, قوت شنوائی اللہ نے دی, قوت اپنا شامہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی, ہاں جی, قوت بینائی دی, اس قوت غامضہ, قوت متفکرہ, یہ ساری قوتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. اعضاء سلامت رکھیں, ساری نعمتیں ہیں نا, یہ ظاہری اور باطنی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے دو نعمتیں سب سے بڑی ہیں. دو نعمتیں, یہ بات ذہن رکھ لیجیے, دو نعمتیں سب سے بڑی ہیں. اور کمال یہ ہے کہ یہ دونوں نعمتیں آخری امت کو دی ہیں. یہ دونوں نعمتیں کس کو دی ہیں؟ آخری امت کو. پچھلی امتوں کو یہ نعمتیں نہیں حاصل ہوئی. اور یہ دونوں نعمتیں کون سی ہیں؟ کلام الہی, کلام الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلی امتوں کے پاس وحی آئی لیکن کتابوں کی صورت میں. اس امت کے پاس اللہ نے اپنی طرف سے وحی بھیجی تو کلام کی صورت میں کلام کیا ہے. تو دو نعمتیں بڑی ہیں, ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے کلام الہی, اور دونوں نعمتیں امت محمدیہ کو نصیب ہوئی. اب انہی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان میں سے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہیں, اتنی بڑی نعمت ہیں کہ یہ میں تم پر بطور احسان جتلا رہا ہوں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مومنوں, میں نے تم پر احسان کیا ہے, میں نے تم پر احسان کیا ہے. یعنی ایک ہے نعمت دینا, بہت ساری نعمتیں, ہر نعمت ہمارے اوپر احسان ہے, ہر نعمت احسان ہے نا. ہمیں آنکھیں دی, احسان ہے, اس کا احسان. قوت گویائی دی, احسان ہے. قوت شنوائی دی, احسان ہے. ہر نعمت کو ہم دیکھیں, ایک نہیں دو نہیں, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, گننے بیٹھے گن نہیں سکتے. ہر ایک نعمت اپنے مقام پر اللہ کا احسان ہے, کیونکہ یہ ہمارا حق نہیں ہے, ہمارا حق نہیں ہے. اگر بولنا میرا حق ہے تو گنگے کا کیوں نہیں؟ اس کا کیا قصور تھا؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ انسان کا اپنا ذاتی حق نہیں. اگر سننا میرا حق ہے تو اس کا کیوں نہیں جو بہرا ہے؟ اگر دیکھنا میرا حق ہے, اگر میں سمجھوں کہ میرا حق ہے تو پھر اس کا کیوں نہیں کہ جو اللہ نے اندھا بنایا ہے اس کا کیا قصور تھا؟ پیدائشی طور پہ وہ اندھا ہے, پیدائشی طور پہ میں بینا ہوں, دونوں میں فرق کیوں رکھا؟ اگر حق ہی تھا تو پھر حق اس کا کیوں نہیں؟ جواب یہ کہ یہ حق کسی کا نہیں ہے, احسان ہے. کیا ہے؟ احسان ہے. ساری نعمتیں اللہ کا احسان, لیکن قرآن نے کسی نعمت کو بطور احسان یاد نہیں کیا. وہ ایک ہی نعمت ہے, اور وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت میں مبعوث ہونا, یا یوں کہہ لیجئے ہمارا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہونا, ہماری نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جانا, یہ ہمارے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان, بہت بڑا, سب سے بڑا احسان. اسی کو ذکر کیا, اللہ نے تم پر مومنوں احسان کیا ہے کہ جب تمہارے درمیان اپنے رسول کو بھیجا, اور وہ رسول کرتے کیا ہیں؟ توجہ, رسول کرتے کیا ہیں؟ ان کا ظاہر اور باطن تو ایک ہی ہے, ممکن ہی نہیں کہ ان کا ظاہر اور باطن الگ ہو. اس لیے رسول کا کام ہی ہے کہ قرآن کی تعلیم دینا, قرآن کی تعلیم دینا. اور اتنے زبردست معلم, اتنے زبردست معلم کہ آپ جیسا معلم کائنات میں کوئی نہیں, اور ہو بھی نہیں سکتا, ہو بھی نہیں سکتا. آپ کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہیں, اور اس کا فائدہ کیا ہے تعلیم کا؟ انسان کو احکامات سے آگاہی ہوتی ہے, مسائل سے آگاہی ہوتی ہے, انسان کو دین کی فہم نصیب ہوتی ہے. اس لیے کتاب کی تعلیم دینے کا معنی یہ ہے, کتاب کی تلاوت کرنے کا معنی یہ ہے کہ کتاب آپ پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں لوگوں کو, تاکہ لوگوں کو احکامات معلوم ہو, مسائل معلوم ہو, لوگوں کو آگاہی حاصل ہو. نمبر 2, دوسرا کام آپ یہ کرتے ہیں کہ وہ یزکیہم, آپ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں. تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ تزکیہ کہتے ہیں انسان کے اندر سے, یعنی باطن سے جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو یا مذموم
خصائل کو نکال کر کے اس کے اندر صفات عالی پیدا کرنا، صفات عالی اچھی صفات پیدا کرنا، یعنی بخل کو نکال کر سخاوت پیدا کرنا، تکبر کو نکال کر عاجزی اور انکساری پیدا کرنا، غرور کو نکال کر کے خشوع پیدا کرنا وغیرہ وغیرہ، یعنی برائیوں کو نکال کر کے اچھائیوں کو پیدا کرنا۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ ہر انسان کے اندر جذبات ہوتے ہیں، لیکن ان جذبات کا رخ موڑنا ہوتا ہے۔ ان جذبات کا کیا کرنا ہوتا ہے؟ رخ موڑ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے جذبات کا رخ موڑا اور رخ موڑ کر کے ان کے قلوب کا تزکیہ فرمایا، اور جب ان کے قلوب کا، ان کے دلوں کا تزکیہ ہو گیا تو پھر وہی لوگ تھے جو ایک زمانے تک سب سے زیادہ اجڑ اور سب سے زیادہ جاہل اور سب سے زیادہ معاشرتی طور پر، تمدنی طور پر، تہذیب کے اعتبار سے بالکل پرلی درجے کی قوم، لیکن اللہ نے انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تزکیہ کے نتیجے میں اتنا پاکیزہ، اتنا مطہر، اتنا مقرب بنا دیا اور اتنا مکرم بنا دیا، اتنا محترم بنا دیا کہ معاشرے کے سب سے زیادہ مہذب ترین لوگ، یعنی انسانیت کے سب سے زیادہ متمدن لوگ اور مہذب لوگ، اللہ نے ان کو بنا دیا۔ جو سب سے گرے پڑے لوگ تھے، اللہ نے ان کو اٹھا کر کے سب سے بلندی پر پہنچا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک محنت تزکیہ کا نتیجہ تھا کہ آپ نے دلوں پر محنت کی۔ آپ نے کس پر محنت کی؟ دلوں پر محنت کی۔ پھر تیسرا عمل وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آپ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، اور کتاب کی تعلیم کیسے دیتے ہیں؟ عملی اعتبار سے۔ کتاب پڑھ کر سناتے ہیں اور بات ہے، کتاب کی تعلیم دینا اور بات ہے۔ کتاب کی تعلیم دینا کیا ہے؟ ایک حکم آیا، اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا، نماز کا حکم آیا، کر کے دکھایا، اور پھر فرمایا صلو کما رأیتمونی، نماز ویسے پڑھو جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہو۔ حج کا حکم آیا تو اللہ کے رسول نے حج کر کے بتلایا، لوگوں مجھ سے اپنے مناسک حج سیکھ لو۔ اور قرآن نے کہا ہے کہ جب تک تمہارے درمیان رسول خدا موجود ہیں ان سے سیکھو، ان کی موجودگی میں کسی اور سے سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تمہیں جو کچھ دیں قبول کر لو، جس سے منع کریں رک جاؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو دیں اسے قبول کر لو، جو نہ دیں اسے اپنی طرف سے فیصلے مت کرو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ برحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری بات ان کے تیسرے کام کے حوالے سے بیان فرمایا کہ ان کا تیسرا کام یہ ہے، وہ کرتے یہ ہے کہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، اور اتنے زبردست معلم ہیں کہ حضرت معاویہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ نماز میں باتیں نہیں کرتے، تو میں باتیں کرتے کرتے نماز میں، یعنی نماز میں شریک ہوا، باتیں کر رہا تھا۔ آپ یوں کہہ لیجئے اللہ اکبر کیا، ساتھ پڑوس والے سے پوچھا بھائی کیسا حال ہے تیرا، ٹھیک ہو، یا کسی کو سلام کر دیا۔ کہتے ہیں لوگ مجھے اشاروں سے مطلب سمجھا رہے تھے، کوئی کر رہا تھا، کوئی مطلب کوئی آوازیں دے کر کے سمجھا رہا تھا، کوئی اشاروں سے سمجھا رہا تھا کہ بات نہیں کرتے، لیکن میری سمجھ میں کوئی نہیں، بلکہ الٹا مجھے غصہ آ رہا تھا، یہ لوگ جواب کیوں نہیں دے رہے، بات کیوں نہیں کر رہے۔ نماز ختم ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور اپنے قریب بٹھایا اور فرمایا کہ یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت ہے، مناجات کا وقت ہے، یہ قیام اور رکوع کا وقت ہے، یہاں عاجزی کے ساتھ، خشوع کے ساتھ اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یہاں اللہ کے سوا کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اتنے پیار سے سمجھایا، نہ اس میں ڈانٹ تھی، نہ اس میں کوئی تانا تھا، نہ اس میں کوئی الزام تھا، کچھ بھی نہیں، پیار سے سمجھایا، میری ذہن میں بات بیٹھ گئی۔ وہ آپ نے حدیث پڑھی کہ ایک آدمی آیا اور وہ حضور علیہ السلام سے مل کر کے اسے ایک قضائے حاجت کا مطلب تقاضا پیش ہوا، وہ مسجد نبوی کے ایک کونے میں جا کر کے بیٹھ گیا پیشاب کے لیے، تو صحابہ کرام اٹھے اس کو پکڑنے کے لیے، اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹھو چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس حالت میں اس کے ساتھ تم کچھ کرو گے تو وہ جس ایک جگہ کو پلید کر رہا ہے وہ پوری مسجد کو پلید کر دے گا۔ اور ایک بات، دوسری بات یہ، اس سے اس کو ذاتی طور پر بھی نقصان ہوگا کہ اگر وہ اپنے پیشاب کو روکے گا تو اس کو جسمانی طور پر بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور امکان موجود ہے، اس لیے آپ نے فرمایا چھوڑ دو۔ جب وہ اپنے
حاجت کو پورا کر چکا. آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ اس جگہ پہ پانی کی ایک بالٹی ڈول ڈال دو اور اس کو بلایا اور اس کو بلا کر کے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے, یہ اللہ کا گھر ہے اور اس گھر میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے, نماز پڑھی جاتی ہے, قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, ذکر اذکار کیا جاتا ہے, لہٰذا اسے پاکیزہ رکھا جاتا ہے, اسے گندہ نہیں کیا جاتا. نہ کوئی ڈانٹ تھی نہ کوئی ڈانٹ. ایک نہیں 20 واقعات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زبردست معلم. اور پھر اس کا نتیجہ بھی نکلا. کیسا کمال نتیجہ نکلا کہ یہی لوگ جو معاشرے میں امی کہلاتے تھے نا, معاشرے میں امی کہلاتے تھے کہ یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اللہ نے ان امی لوگوں کو کائنات کا معلم بنا دیا, کائنات کا معلم بنا دیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, چھوٹی سی بات بھی تمہارے پاس موجود ہے نا میری طرف سے, اسے کونے میں کونے تک پہنچا دو. پھر علماء نے لکھا ہے کہ ان میں سے تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب 1,44,000 کے قریب صحابہ کرام موجود تھے خطبہ حجۃ الوداع میں. ان میں سے اکثریت اپنے گھروں کو نہیں گئی, پھیل گئے اطراف عالم میں. اور کسی کی قبر جا کر کے پشاور میں بنی تو کوئی لاڑکانہ میں, کوئی کشمور میں ہے تو کوئی چائنا کے بارڈر پہ, کوئی افغانستان میں ہے تو کوئی افریقہ میں, کوئی یورپ میں ہے تو کوئی اندرس میں, یعنی مختلف دنیا کے مختلف علاقوں میں صحابہ کرام پھیل گئے. صرف کس لیے؟ اس لیے کہ دنیا کو سکھانے کے لیے. جو کل تک خود امی تھے, جنہیں خود پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا, جو خود معاشرے کے اجڑ لوگ تھے اور غیر متمدن قوم تھی, اللہ نے ان کو اتنا متمدن بنا دیا, اتنا مہذب بنا دیا کہ وہ کائنات کے لیے معلم بن گئے. اور صرف معلم نہیں بنے, اللہ کے رسول نے تو عجیب بات فرمایا یہ میرے صحابہ ہیں, ستاروں کی مانند ہیں, کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. اور اللہ نے بھی قرآن میں کہہ دیا سورہ بقرہ میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, یہ تمہارے لیے معیار حق ہے, تمہارا ایمان ان جیسا ہوگا تو کامیاب ہوگے, ورنہ کامیابی نہیں ہے. اور رسول خدا نے بھی فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي, یہ میرے پیروکار ہیں, یہ مکمل طور پہ میرے پیروکار ہیں, میرے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں. اس لیے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کتاب ہی نہ دی بلکہ تعلیم کتاب کا حق ادا کر. والحکمہ, چوتھی بات, آپ چوتھا کام یہ کرتے ہیں کہ دانائی کی باتیں سمجھاتے ہیں, فہم و فراست کی باتیں سمجھاتے ہیں, عقل و شعور دیتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عقل و شعور انہوں نے پیدا کیا, اتنی دانائی کی باتیں سکھائیں کہ میں نے جیسا کہ عرض کیا اللہ نے ان کی فہم و فراست کو اتنا بلند کر دیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ بچپن میں میرا والد مجھے ڈانٹا کرتا تھا, اونٹ تو چرائے نہیں جاتے, بڑے ہو کر کے کیا کرو گے؟ ہاں جی, اونٹ چرائے نہیں جاتے, بڑے ہو کر کے کیا کرو گے؟ اللہ نے بتایا ہے کہ جو میرے ہو جاتے ہیں میں ان کو کیسا بنا لیتا ہوں. پھر عمر وہ بنے رضی اللہ تعالیٰ, بول دیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی نطق نبوت سے اعلان فرمایا ان اللہ جعل الحق علی قلب ولسان عمر, اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر جاری کر دیا ہے. اور عمر وہ ہیں کہ پچھلی امتوں میں لوگ اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے, یعنی انبیاء کی طرف اشارہ ہے. اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے. اور اللہ نے اس کا نمونہ بھی دکھایا, بیٹھے مسجد نبوی میں ہیں اور حضرت ساری رضی اللہ عنہ کو کئی 100 میل کے فاصلے پر مخاطب ہو رہے ہیں اور انہیں آواز سنائی دے رہی ہے, مواصلاتی نظام کے بغیر انہیں سنائی دے رہی ہے. بیٹھے مدینہ منورہ میں ایک رکا لکھتے ہیں, دریائے نیل چل پڑتا ہے. یہ سارا کیا ہے؟ یہ سارا اس تعلیم اور تربیت کا نتیجہ ہے جسے انہوں نے من وعن قبول کیا, اور اس قبولیت کے نتیجے میں اللہ نے ان کو اتنی بلندی نصیب فرما دی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات میں جنت میں گیا, جنت میں ایک محل دیکھا, بہت عالی شان, بہت زبردست, لیکن میں اس میں داخل نہیں ہوا, اور پھر فرمایا جانتے ہو وہ محل کس کا تھا؟ عمر بن خطاب. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کہنے کے بعد
حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر ایسا ہی معاملہ تھا تو آپ کو تو اجازت کی قطعاً ضرورت نہیں تھی، مقصد یہ کہ وہ آپ کا ہی ہے، آپ کے غلام کا ہے تو آپ کا ہی ہے. اتنے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مقرب بنا دیا. بہرحال دیکھیے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر خیانت کریں، کبھی نہیں ہو سکتا. اچھا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز لا حاضر کرنی ہوگی. یعنی قیامت والے دن جو چیز جس چیز میں خیانت کریں گے اس چیز کے ساتھ اللہ ان کو حاضر کریں گے. کیسے حاضر کریں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو خیانت کردہ چیز ہوگی وہ اس کے گلے کا ٹوک بنا کر قیامت کے دن اسے کھڑا کیا جائے گا. اور اگر کوئی زمین کا کوئی حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے، ایک بالش ہے، وہ حصہ یا وہ ٹکڑا وہ صرف وہ سامنے والا نہیں، 7 زمین نیچے تک وہ سارا کا سارا حصہ اس کے گلے کا ٹوک بنایا جائے گا اور پھر اسے لا کر کھڑا کیا جائے گا. اب یہ حقیقتاً بھی ہو سکتا ہے، یہ تمثیلاً بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، حقیقتاً بھی ہو سکتا ہے، تمثیلاً بھی. کوئی کہے جناب یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے 7 زمین وزن وہ کیسے اٹھائے گا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جو رب ابابیلوں کو اتنی طاقت دے سکتا ہے کہ ان کے پھینکے ہوئے کنکر کے ذریعے سے ہاتھیوں کو تباہ کر سکتا ہے، ان میں اتنی طاقت دے سکتا ہے، تو اس انسان کی گردن میں اتنی طاقت نہیں رکھ سکتا کہ یہ اتنا بڑا بوجھ اٹھا کر کے چلے اور ساری دنیا کے سامنے شرمندہ ہو؟ اللہ کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ وہ جہاں یہ جہاں فرق تو ہے نا جی، اس جہاں کی طاقت اور ہے، اس جہاں کے معاملات اور ہیں، اس جہاں کے معاملات اور ہیں، یہاں والی کمزوری تو وہاں نہیں ہوگی نا جی. اچھا پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کے حوالے سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس حال میں مر جائے کہ اس کی روح اور اس کا جسم 3 چیزوں سے پاک ہو. 3 چیزوں سے کیا ہو؟ پاک سے مراد یہ ہے کہ 3 چیز اس میں موجود نہ ہو تو دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل، یعنی مرتے ہی جنت میں داخل ہو گیا. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ الکبر والغلول والدین. نمبر 1 تکبر، نمبر 2 خیانت، نمبر 3 قرض. اگر یہ 3 چیزیں اس کے ذمے نہیں، اس کے اعمال میں یہ 3 چیزیں نہیں، ان میں سے کوئی ایک نہیں، اللہ اسے جنت میں مرتے ساتھ ہی داخل کر دیں گے. اس لیے یہ جو خیانت والا معاملہ ہے بہت ہی بھیانک معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آگے فرمایا ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، جیسے میں نے ابھی عرض کیا. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو اور وہ اس شخص کی طرح مرتکب خیانت ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناخوشی میں گرفتار ہوا اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ آدمی کہ جو ایمان لے آیا، اللہ کی اتباع کرنے کی اس نے ٹھان لی، بھلا وہ اس آدمی کے طرح ہو سکتا ہے کہ جو آدمی خائن ہو، متکبر ہو، دھوکہ دہی کرنے والا ہو، جھوٹ بولنے والا ہو؟ یعنی کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. اچھا اور برا برابر ہے. مقصد یہ اچھا اور برا، جو آدمی اچھائی چاہتا ہو وہ اچھائی کے راستے پر چلے گا، وہ برائی کر کے اچھا نہیں بننا چاہے گا اور نہ وہ بن سکتا ہے، نہ وہ. ہم درجات عند اللہ، ان اچھے لوگوں کے لیے فرمایا ان لوگوں کے خدا کے ہاں مختلف اور متفاوت درجے ہیں. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ان کے سبھی اعمال کو دیکھ رہا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، فرمایا اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں. لقد، توجہ آیت پہ غور کیجیے گا، الفاظ غور کیجیے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے بھیجا. انہی میں سے کیا مطلب؟ انسان. ٹھیک ہے، لیکن ایک اور نقطے کی بات، یہاں پر من انفسہم کو من انفسہم پڑھیں. انفسی، فسی نہیں، انفسی. پتہ کیا ترجمہ بنے گا؟ ترجمہ یہ بنے گا کہ اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان ایسے رسول کو بھیجا انفسہم جو ان میں سب سے زیادہ نفیس، پاکیزہ، مطہر، منزہ، مکفہ ہے.
سب سے زیادہ عمدہ صفات ہماری، انفس سب سے زیادہ نفیس ہیں، سب سے زیادہ نفیس ہیں، عمل کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے سب سے زیادہ نفیس ہے۔ جو سب سے زیادہ نفیس ہو، ایک عام نبی خیانت نہیں کر سکتے، تو جو سب سے زیادہ نفیس ہوں گے وہ کیسے خیانت کریں گے؟ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ رہی؟ آگے جی، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ اکبر، یہ آیا اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتے ہیں، یعنی ان کے قلوب کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب، اور کتاب اور دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں، کتاب پڑھاتے ہیں، والحکمہ، اور دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بات کر دی، اللہ نے بات سمجھا دی، جو جس حالت میں یہ اب ہے نا، اس تزکیے اور اس تعلیم کے بعد، یہ ایسے تھے نہیں، کیا کہا؟ فرمایا پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے، جیسا میں نے عرض کر دیا، لیکن اللہ نے ان کو یہ مقام اور رتبہ عطا فرما دیا کہ اب ان سے زیادہ پاکیزہ ہستیاں کائنات میں کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔